پچھلے ایپیسوڈ کا سوال تھا قرآن میں پہلا سجدہ کس پارے میں ہے؟ آپ کے آپشن تھے اے تیسرے پارے میں، بی پانچویں پارے میں، سی ساتویں پارے میں، ڈی نویں پارے میں، اور صحیح جواب ہے ڈی نویں پارے میں۔ اس سوال کا صحیح جواب جس نے سب سے پہلے دیا ہے ان کا نام ہے سہیل سیفی۔ بہت بہت شکریہ سہیل سیفی کہ آپ نے بالکل صحیح جواب دیا ہے کہ قرآن کریم میں سب سے پہلا سجدہ 9ویں پارے میں ہے۔ اللہ آپ کے علم میں مزید ترقی عطا فرمائے۔ انسان کی توبہ کس وقت قبول نہیں ہوتی؟ آپ کے آپشن ہیں اے سوتے وقت، بی کھانا کھاتے وقت، سی غرغرے کے وقت، ڈی معلوم نہیں۔ اب آپ کا وقت شروع ہوتا ہے۔ صحیح جواب ہے سی غرغرے کے وقت۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر۔ اللہ تعالی بندے کی توبہ اس وقت تک قبول فرماتا ہے جب تک غرغرہ یعنی نزاع کی کیفیت شروع نہ ہو جائے۔ موت کے وقت جب بندے کی روح جسم سے نکلنے لگتی ہے تو حلق کی نالی میں ایک قسم کی آواز پیدا ہوتی ہے جسے غرغرہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد زندگی کی کوئی امید نہیں رہتی۔ یہ موت کی یقینی اور آخری علامت ہوتی ہے، لہٰذا اس علامت کے ظاہر ہونے کے بعد توبہ کرنا یا ایمان لانا معتبر نہیں ہوتا۔ سب سے پہلی وحی کہاں نازل ہوئی؟ آپ کے آپشن ہیں اے غار ثور میں، بی غار حرا میں، سی مسجد اقصی میں، ڈی مسجد حرام میں۔ اب آپ کا وقت شروع ہوتا ہے۔ صحیح جواب ہے بی غار حرا میں۔ کس سورت کو 3 مرتبہ پڑھنے پر ایک قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے؟ آپ کے آپشن ہیں اے سورہ بقرہ، بی سورہ کوثر، سی سورہ لہب، ڈی سورہ اخلاص۔ اب آپ کا وقت شروع ہوتا ہے۔ صحیح جواب ہے ڈی سورہ اخلاص۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم میں سے کوئی شخص اس بات سے عاجز ہے کہ ایک رات میں تہائی قرآن پڑھ لیا کرے؟ صحابہ نے عرض کیا، ایک رات میں تہائی قرآن کوئی کیسے پڑھ سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قل هو اللہ احد تہائی قرآن کے برابر ہے۔ گویا جو شخص 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے گا اس کو پورے ایک قرآن شریف پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ ہم قرآن کریم کی تلاوت چھوڑ دیں اور صرف سورہ اخلاص پر ہم اکتفا کر لیں۔ دنیا مومن کے لیے ان میں سے کیا ہے؟ آپ کے آپشن ہیں اے عیش کی جگہ ہے، بی ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے، سی قید خانہ ہے، ڈی جنت ہے۔ اب آپ کا وقت شروع ہوتا ہے۔
صحیح جواب ہے سی، قید خانہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ دنیا مسلمان کے لیے جیل خانہ ہے، یعنی قید خانہ ہے، اس طرح کہ مسلمان اگر بادشاہ بھی ہو پھر بھی اس دنیا فانی سے خطرہ رہتا ہے، کہیں گناہ میں پھنس جانے کا ڈر، کہیں ایمان پر خاتمہ نہ ہونے کا ڈر، کہیں موت کی سختی کا ڈر، کہیں آخرت میں حساب و کتاب کا ڈر۔ یہ واقعات ایمان والے کے سامنے آ جاتے ہیں۔ پھر زندگی کا مزہ مسلمان کو کیسے آئے کہ گناہ کر کے پھر ڈرتا ہے؟ بس جیل خانے کی طرح کہ آرام اس میں نہیں ہوتا۔ اسی لیے مسلمان کو دنیا میں آرام نہیں ہوتا، یعنی خدا کے ڈر سے آزاد نہیں ہوتا۔ اور کافر کے لیے دنیا اس لیے جنت ہے کہ وہ آخرت کو اور اللہ و رسول کے حکموں کو نہیں مانتا، بے فکری سے جو دل میں آتا ہے کرتا ہے، مزے اڑاتا ہے، جس طرح بھی دنیا کا مال ملے حاصل کرتا ہے، نہ موت کی سختی کا ڈر، نہ قبر کے عذاب کا ڈر، نہ آخرت کے حساب و کتاب کا ڈر، نہ دوزخ میں جلنے کا ڈر۔ دوزخ کہاں پر ہے؟ آپ کے آپشن ہیں، اے آسمان پر، بی زمین کے نیچے، سی آسمان اور زمین کے بیچ میں، ڈی معلوم نہیں۔ اب آپ کا وقت شروع ہوتا ہے۔ صحیح جواب ہے بی، زمین کے نیچے، اور دوزخ کے 7 دروازے ہیں۔ جنت کی سب سے بڑی نعمت کون سی ہے؟ آپ کے آپشن ہیں، اے مچھلی کے کباب، بی اللہ کا دیدار، سی شہد کی نہر، ڈی ہمیشہ کی زندگی۔ اب آپ کا وقت شروع ہوتا ہے۔ صحیح جواب ہے بی، اللہ کا دیدار۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جنتی لوگ جب جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے جنتی بندو، تم کچھ اور انعام چاہتے ہو؟ وہ کہیں گے، اے پروردگار، آپ نے ہمیں ہر طرح کی نعمتیں بخش دی اور دوزخ سے ہمیں نجات عطا کر دی، اب کون سی نعمت رہ گئی جو ہم آپ سے طلب کریں؟ بس اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ میرا دیدار۔ اس کے بعد اللہ کا دیدار ہوگا، پردہ ہٹایا جائے گا اور سب جنتی اللہ کے دیدار پر خوش ہوں گے۔ اللہ کے دیدار میں وہ لذت ہوگی کہ جنتی لوگ جنت کی تمام نعمتوں کو اس کے سامنے ہیچ سمجھیں گے، کم سمجھیں گے، اور جنت میں سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ اب آ گیا ہے آپ کے کمنٹ کرنے کا وقت۔ دیکھتے ہیں کتنے لوگ اس سوال کا صحیح جواب دیتے ہیں۔ جو اس سوال کا سب سے پہلے اور صحیح جواب دے گا اس کا نام اگلے ایپیسوڈ میں آ جائے گا۔ سوال ہے، کس سورت کے بیچ میں پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی ہے؟ آپ کے آپشن ہیں، اے سورہ نمل، بی سورہ یاسین، سی سورہ رحمان، ڈی سورہ ملک۔ اس سوال کا صحیح جواب دینا ہے آج شام 8:30 بجے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔